جناب اسپیکر، ایک فیصلہ آتا ہے الیکشن کمیشن کا جس پہ شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جیت ہو گئی، شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جیت ہو گئی اور پی ڈی ایم کو منہ کی کھانی پڑی۔ جناب اسپیکر، اگر ان کی جیت ہو گئی تو میں یہ سوال معصومانہ سا کرنا چاہتی ہوں تو واویلا کس بات کا مچایا ہوا ہے؟ میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا دینے کا یا احتجاج کی کال دینے کا کیا مقصد ہے؟ میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ وہ راجہ سکندر سلطان صاحب ان کے اپنے نومینیٹڈ تھے، ان کے لیے ان کا کیا اب الفاظ ہیں؟ میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا ضمنی الیکشن سے پہلے جس طرح کی گردان الاپی گئی کہ دھاندلی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور یہ ان سیٹوں سے بھی جیت گئے جو بقول ان کے اپنے کہ ہمارے کاغذوں میں بھی نہیں تھا ہم جیتیں گے، کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عمران خان کو ووٹ پڑا ہے پبلک کارڈ، اور اس کی وجہ صرف وہ جھوٹا بیانیہ ان کو جس طرح استعمال کرنا آتا ہے سوشل میڈیا، کیونکہ وہ فرماتے ہیں ہمیں کہ ہمیشہ کہ اتنا جھوٹ بولو کہ لوگوں کو سچ لگنے لگ جائے۔ یہی الیکشن کمیشن اور یہی نون لیگ، یہی حکومت، یہ ان پہ الزامات لگ رہے تھے کہ دھاندلی ہو رہی ہے۔ الیکشن ہو گئے، جیتنے کے بعد شور مچایا دھاندلی ہو رہی ہے۔ الیکشن کمشنر کو آپ متنازع بنا رہے ہیں، اداروں کو آپ متنازع بنا رہے ہیں، آپ کے حق میں فیصلہ آیا، آپ لوگوں نے جشن منائے۔ پہلے یہی عدلیہ آپ کو زہر لگ رہی تھی، تو کڑوا کڑوا، تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ کہ اگر ان کی جیت ہو گئی اس فیصلے میں تو وہ شور کیوں مچا رہے ہیں، وہ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ ہمیں کہتے ہیں ایجنٹ۔ اب تو ماشاءاللہ مولانا عمران خان بن گئے، فتوے بھی جاری کرتے ہیں، کہتے ہیں شرک ہے۔ نعوذ باللہ، شرک کی ڈیفینیشن بھی انہیں پتا ہے۔ میسنجرز آف گاڈ کی ایگزامپل دیتے ہیں، میں نام پہ میں اس قابل ہوں کہ میں کسی ہستی کا نام لوں؟ جناب اسپیکر، ایک گناہگار انسان ہوں میں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے میں ان کی پیروی کر رہا ہوں اور آپ یوں مجھے کریں۔ محرم الحرام کا مہینہ، شہداء کا مہینہ، عزاداروں کا مہینہ، اور پھر آپ مذہبی ٹچ جو آپ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں آپ حسینی لشکر میں سے ہیں۔ آپ کو پتا بھی ہے حسینی لشکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسین نے تو کمپرومائز نہیں کیا تھا، اپنے اصولوں پہ ڈٹے رہے تھے، اور آپ اپنی کرسی بچانے کے لیے پورے ملک کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ جواب نہیں دے سکتے کہ آپ کے غیر ملکی لوگ، واضح ہے، لکھا ہوا ہے قوانین میں کہ کوئی بھی غیر ملکی، یہ جو اوورسیز پاکستانی والا نیا ڈرامہ انہوں نے اب رچایا جناب اسپیکر، کہ ان کو گمراہ کریں۔ اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے، میں تمام اوورسیز پاکستانیوں کہنا چاہتی ہوں، آپ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں، ہمیں آپ سے پیارا کوئی نہیں ہے، اور یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ اوورسیز پاکستانی جن کا نائکا بنا ہوا ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو فنڈ کر سکتے ہیں۔ یہ واضح ہے، نئی ممانعت۔ کیوں گمراہ کر رہے اوورسیز پاکستانیوں کا نام لے لے کے لوگوں کو؟ کیوں ان کی فنڈنگ سے روکا جا رہا ہے؟ ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم تو انڈینز کی بات کر رہے ہیں، اسرائیلیز کی بات کر رہے ہیں، امریکنز کی بات کر رہے ہیں، یو اے ای کی بات کر رہے ہیں۔ سی پیک والوں سے کس کو مسئلہ ہے؟ نہیں پتا جناب اسپیکر کسی کو۔ امریکہ بنا رہے ہیں، منہ سے جرت ہے کہ کھڑے ہو کے یہ کہہ دے امریکہ مردہ باد؟ نہیں کہیں گے۔ جناب اسپیکر، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری جان، مال، اولاد، ماں باپ، سب کچھ ان پر قربان، پوری کائنات میں رحمت للعالمین کا لقب ہے صادق اور امین، کہ وہ کسی عام انسان کو وہ لقب دے جو صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ کیا یہ توہین عدالت ہے؟ توہین مذہب ہے؟ آپ شرک کے فتوے لگا رہے ہیں لوگوں کو۔ یہاں ہم لوگ، میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آئین میں کہیں لکھا ہے کہ ان کو اجازت ہے کہ وہ کسی بھی عام انسان کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیں، نعوذ باللہ جو لقب صرف میرے آقا کا ہے، محمد صادق اور محمد امین نام رکھنے سے کوئی صادق امین نہیں بن جاتا جناب اسپیکر۔ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کسی عام انسان کو کوئی دے کیسے سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے اس کی گواہی پوری دنیا ہی کیوں نہ دے، وہ میرے آقا کا لقب ہے۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمیں کروڑوں کا الزام لگا رہے ہیں، ثابت کر سکتے ہیں وہ تو 4 سال میں
میاں نواز شریف کی چوری ثابت نہیں کر سکے، جن کو وہ کہتے ہیں شہزاد اکبر اب یہ لے کے آ رہے ہیں، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ایسٹ ریکوری یونٹ میں پیسے آ رہے ہیں، اب فلانے کی ٹیٹیاں آ رہی ہیں، اب فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا. مجھے یہ تو بتائیں. پھر کہتے ہیں کہ کرپشن، خسرو بختیار پہ کوئی کیس نہیں ہے، ہاشم جمعہ بخت پہ کوئی کیس نہیں ہے، سبطین خان پہ کوئی کیس نہیں تھا، علیم خان پہ کوئی کیس نہیں تھا جب یہ تھے ادھر علیم خان صاحب. ابھی میں کتنوں کے نام لوں جو نیب زدہ ان کی آدھی زیادہ کیبنٹ تھی، کتنوں کے نام لوں جو امپورٹڈ کیبنٹ بنائی انہوں نے. پھر یہ باتیں ہمیں کریں گے. سوشل میڈیا پہ جو میرے اکاؤنٹ ہیں میں نے ڈیلیٹ نہیں کیے، وہ کمنٹس میرے، وہ کمنٹس میرے بھائی نے بھی پڑھے، میرے خامد نے بھی پڑھے، میرے گھر کے اور مردوں نے بھی پڑھے، عورتوں نے بھی پڑھے. میری زبان زیب نہیں دیتی کہ میں وہ گالیاں اور وہ کمنٹس اس ایوان کے سامنے، کیا اپنی کسی بیسٹ فرینڈ، فیمیل بیسٹ فرینڈ کے سامنے بھی کھڑے ہو کے وہ دہرا سکوں کہ کون سے الفاظ انہوں نے ہمارے بارے میں نہیں کہے عورتوں نے کے ناطے. اور آپ کو صرف پنکی کہنے پہ غصہ آ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں فرا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرا. عارف نقوی بہت اچھا انسان ہے، میں اس کو 25 سالوں سے جانتا ہوں. آپ کس ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں کر رہے باہر کے ایجنڈے پہ کام؟ آپ کہتے ہیں میں مغرب کو جانتا ہوں، مغرب کو جانتا ہوں. آپ مغرب کو ہی جانتے ہیں واقعی، کیونکہ آپ کو پاکستان کا کچھ پتہ نہیں. آپ کے کان کے، ناک کے، آنکھ کے، ہاتھ کے، پیر کے، سر کے نیچے اوپر دائیں بائیں کرپشن ہو رہی تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر یہ چیزیں ساری کی ساری فیکٹس اینڈ فگر رکھیں، لوگوں کو بتائیں، کارنر میٹنگز کریں، عوام میں جائیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے.